ٹیسٹ بھر جاتا ہے آپ کا، جس کو ہم آرٹیفیشل چیزیں کہتے ہیں. یہ جتنی بھی رب نے نیچرل چیزیں بنائی ہیں نا، پانی ہو گیا، مچھلی ہو گئی، آم ہو گیا، سبزیاں ہو گئیں، دالیں ہو گئیں، ان سے دل نہیں کبھی بھرے گا. طبیعت کا بھر جانا الگ چیز ہے، دل نہیں بھرے گا. یہ بیسک نیڈ ہے. اور جب یہ چیز پلس کر لیں گے پانی پینے سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا ہے کہ پانی مجھے دیا، اللہ تعالیٰ نے بڑا فضل کیا ہے کہ آج مجھے اس سبزی سے بھی متعارف کرایا جس کو میں شروع سے لے کر اب تک ڈینائی کرتا ہے کہ نہیں بھئی یہ نہیں کھانی، یہ نہیں، اس کو دور رکھو جی. اب یہ ایک ایک کر کے آپ اپنے گھر کے اندر تمام چیزوں کو پکانے کی کوشش کریں، اس کا ٹیسٹ کرنے کی کوشش کریں. پھر جب آپ کو لذت آئے گی، ایک تو سب سے بڑی بات یہ چیز ختم ہو جائے گی کہ آج کیا پکاؤں، اور سیکنڈ اتنا انرجیٹک اور خوبصورت مینو آپ کے گھر کے اندر آ جائے گا جس سے صحت بھی آپ کی اچھی رہے گی، جیب بھی آپ کی ماشاءاللہ اچھی رہے گی، اور اس کے علاوہ رب کا شکر ادا کرنے کا بھی چانس ملتا جائے گا. دیکھیں 4 چیزیں کھائیں گے 4 دفعہ شکر ادا کریں گے، 60 چیزیں کھائیں گے 60 دفعہ شکر ادا کریں گے. تو جو 60 دفعہ ہے اس کو پریورٹی میں تو دوں گا، آپ کی مرضی ہے، آپ نہ آتے. ہو سکتا ہے آپ اتفاق کریں، ہو سکتا نہ کریں، لیکن لائف کے اندر آج کیا پکاؤں یہ دیکھیں. یہ کانسیپٹ ہے، ایک کویسچن مارک ہے، ایک سوال ہے. اور گھر کا جو وہ بنانا ہے یا پکانا ہے وہ بھی کس انداز سے آپ بناتے ہیں، وہ بھی کس وے سے آپ پکاتے ہیں، وہ بھی کس سٹائل سے آپ کریٹ کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے جل بن یا جل بجھ کر، یا ایک اور لفظ ہوتا ہے جی میرے ذہن میں نہیں آتا، ہاں غصے کے عالم میں کھانے کا بنانا. وہ غصے کے عالم میں جو کھانا بنتا ہے نا جی، یہ بڑی مزے کی آپ کو بات بتا. ایک تو وہ کھانا بھی جلنا شروع ہو جائے گا، پھر کہیں نہ کہیں مسٹیک ہوگی. غصے کی حالت میں آپ بنا رہے ہیں، غصہ ہے آپ کو کیونکہ آپ اس ڈش کے مخالف ہیں یا آپ کو وہ ڈش نہیں پسند، لیکن آرڈر ہے، بیوی کا ہے یا میاں کا ہے، ماں کا ہے یا باپ کا ہے، بہن کا ہے یا بھائی کا ہے، بچی کا ہے یا آپ کے بچے کا. آرڈر ہے کہ آج یہ چیز بننی چاہیے. اور وہ چیز جب ایک جبرن بنائیں گے آپ، ٹیسٹ ہی نہیں آ سکتا. ٹیسٹ تو اس وقت آتا ہے جی جب ہاتھ میں چھری ہو اور ساتھ رب کی نعمت. پھر آپ اس کی شکل کو دیکھیں کہ اے پروردگار میں تو اس قابل نہیں ہوں کہ تو نے میرے لیے ایسی خوبصورت اور ایسی انرجیٹک اور ایسی ٹیسٹ والی ویجیٹیبل یا چکن یا مٹن یا فش میرے لیے بنائی. میں اس قابل نہیں ہوں، نہ میری سورس ہے کہ میں اس طرح کی چیز بناؤں. یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. پھر جب آپ اس کو کاٹتے ہیں دل سے من سے، اس کے اندر برکت آنا شروع ہوتی ہے. وہ اگر 3 بندوں کا کھانا ہے تو وہ 7 بندے سرو کر جاتے ہیں. یہ وہ مخفی برکتیں ہیں، یہ وہ مخفی چیزیں ہیں جو سمجھ نہیں. اور جب ہم ان چیزوں کو سمجھ لیتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، جب ہم ان چیزوں کو اپنی لائف کے اندر لے آتے ہیں، پھر ہم ایک ایزی وے کی طرف آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جی گھر کی ٹینشن تو ختم ہو. روزانہ یہی جھگڑا رہتا تھا، آج کیا پکاؤں، لڑائی ہو جاتی تھی، آج کیا پکاؤں. اور پھر 2-3 دن کے بعد دوبارہ یہ سائیکل ہوتی تھی کہ آج کیا. یہ وہ تنازع، یہ وہ ایشوز ہیں جو بڑے مائنر ہوتے ہیں لیکن پورے دن کا سیٹ اپ خراب کر کے رکھتے ہیں. ادھر ارجنٹ ایمرجنسی، بیوی نے بھی کام پہ جانا ہے، ہسبینڈ نے بھی کام پہ جانا ہے، کوک ہے اگر کسی گھر میں یا کسی کے گھر میں کوئی پکانے والی ہے یا پکانے والا ہے، وہ پوچھ رہی ہے آپ سے کہ جی آج کیا پکائیں. وہاں پریشانی شروع ہو جاتی ہے. وہ اپنا دماغ ادھر لگا رہا ہوتا ہے کہ جلدی جلدی آفس پہنچو، باس کہیں ٹیوننگ ہی نہ کرے. بیگم سے اپنا دماغ لگا رہی ہوتی ہے کہ جلدی جلدی بینک میں جانا ہے یا کسی جگہ پر جانا ہے، کوئی ایشو ہی نہ ہو. یہ تمام کی تمام چیزیں یہ چھوٹی چھوٹی جو تنازع جھگڑے کا سبب بنتی ہیں. تو ہم اپنی زندگی سے یہ چھوٹے چھوٹے جھگڑے نکالیں گے تو پھر ہم زندگی کو انجوائے کر سکیں، زندگی کے اندر رہ سکیں، زندگی کو پراپر طریقے سے اس کی جو رنگینی ہے زندگی کی اس کو دیکھ سکیں. اور اگر ہم اسی چکر میں نہیں آج دال بنا لو، نہیں آج آلو بنا لو، نہیں آج پراٹھا بنا لو، نہیں آج تو یہ بنے گا، آج تو ہوٹلنگ ہوگی،
آج تو یہ کہو، پھر ایشوز رہیں گے، پھر لڑائیاں رہیں گی، پھر جھگڑے رہیں گے. جو دن ایک آج کا دن ہے، کل کا دن کی بات نہیں کرتا. اس کے اندر اختلافات رہیں گے، اس کے اندر ذہنوں کے اندر الجھنے رہیں گی، پریشانیاں رہیں گی. تو کیوں دن کا آغاز پریشانی سے میں کروں یا آپ کریں یا جو اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں وہ کریں؟ تو اس جھگڑے کو ہی ختم کر دیتے ہیں، اس کی جڑ کو ہی نکال کے سائڈ پر رکھ دیتے ہیں. اور جب اس جڑ کو نکالیں گے سائڈ پر تو اللہ تعالیٰ بھی بڑا خوش ہوگا. لو جی اب یہ بھی یہ میری چیزیں کھانا شروع ہو گئے. یہ انہوں نے اپنی لسٹ کے اندر نہیں رکھی ہوئی تھی. وہ ایک ہوتا ہے جی اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، بڑی ریڈ کلر سی ہوتی ہے جی، وہ چکندر یا پتہ نہیں اس ٹائپ کی کوئی ہوتی، نام نہیں ایگزیکٹ میرے ذہن میں آ رہا ہے. اس کا بھی بڑا ایک عجیب سا ٹیسٹ ہوتا ہے. ایک کالر ہے جی. السلام علیکم. السلام علیکم جی. السلام علیکم. السلام علیکم. تمام چیزیں لائف کے اندر آتی جائیں گی، اس باڈی کے اندر آتی جائیں گی. نہ چاہتے ہوئے شکر الحمدللہ نے کیا. دیکھیں پہلے میں 2 ڈشیں کھاتا تھا، 2 سے 3. اب ایک دم آپ جب ساتھ کھا کر دیکھنا ہے، اس کو بھی کھا کر. بڑی بات نہیں کرتا ہے، رب سے ڈر کر بات کرتا ہوں ہمیشہ. آپ کو علم ہوگا اس چیز کا کہ اس سبزی کے اندر میرے لیے رب نے اتنی شفا رکھی. اللہ اکبر. میرے لیے رب نے اتنی معلومات رکھی، میرے لیے اتنی انرجی رب نے رکھی. یہ آگاہی ہوگی کب؟ جب اس کو جتنا آپ اس کو کھاتے جائیں گے اتنا آپ دیکھیں صحت کے سبب، صحت والے معاملات، سوچنے والے معاملات، کیونکہ سبزیوں کا سوچ پہ بڑا اثر ہوتا ہے. یہ بھی میں آپ کو بتا دوں. لیکن پریزنٹیشن ہونی چاہیے. بنانے والا یا بنانے والا وہ اس سبزی کے اندر ایک تو وہ رب نے نعمت رکھی، اور پھر اس نعمت کو وہ 4 چاند جب لگاتا ہے مسالے کی شکل میں یا من سے اس چیز کو بنانے کے شکل میں، پھر وہ خواہ گوبھی ہو، خواہ وہ آلو ہو، خواہ وہ ٹینڈے ہو، خواہ وہ تورئی ہو، خواہ وہ مٹر ہو، ٹیسٹ دینا شروع کر دیا. اور پھر یہ چیپٹر کلوز ہو جائے گا. آج کیا پکاؤں ہوتا ہے نا یہ چیپٹر گھر کے اندر. سمجھ نہیں آتی کہ یار کل بھی یہ کھایا تھا، پرسوں بھی یہی کھایا تھا، وہ بھی کل بھی یہ کھایا تھا، پرسوں بھی یہ کھایا تھا. تو رب نے تو نہیں ورائٹی جو ہے وہ روک دی ہے، یا رب کی جو سپلائی ہے وہ تو نہیں بند ہوئی ہے. ناظرین یہ تھا آج کا پروگرام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا اپنے میزبان اسم افضل. بما حق ٹی وی کی پوری ٹیم کو اگلے پروگرام تک اجازت. اللہ حافظ.